بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا و آخرت میں بھلائی کی دعا۔ کیا آخرت ممکن ہے؟ آخرت توحید رسالت کے بعد اسلام کا تیسرا بنیادی اہم عقیدہ ہے۔ آخرت کے بارے میں تمام رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں، جن کا سادہ مفہوم ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون ایمان لا کر اچھے اعمال کرتا ہے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا اسی طرح ہمیں ہماری موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لایا، ان کی اطاعت کی، اعمال صالحہ کی، وہ وہاں کامیاب ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ ناکام۔ جو کامیاب ہوا اسے نعمتوں سے بھری ابدی جنت ملے گی، اور جو ناکام ٹھہرا وہ جہنم میں جائے گا، دردناک سزا بھگتے گا۔ اصلی زندگی کا گھر آخرت کا گھر ہے۔ موت خاتمے کا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے، اور قرآن کی زبانی چند یہ آیات ہیں: قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان سے کہو اللہ ہی تمہاری زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری۔ اس زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ قرآن حکیم میں وقوع آخرت کے ایسے زوردار عقلی دلائل دیے ہیں کہ سلامت ہوش گوش رکھنے والا فرد انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہے دیتا ہے۔ پہلی دلیل: کما بداؤکم تعودون۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اللہ پاک کی حکمت اور قرآن کی حکمت سب کچھ اللہ پاک نے قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ کیسے انسان کو دوبارہ میں پیدا کروں گا، تو یہ صورت اس کے لیے ایک نازل ہوئی ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیں، جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بات بالکل واضح ہے، ہمارا کوئی وجود نہ تھا، ہم کچھ نہ تھے، اور اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا، وجود بخشا۔ ہماری اس دنیا میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ تو جس طرح ہمیں اللہ نے اب پیدا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے، اسی طرح دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ تو خالق العلیم ہے، اس کی تو کسی سے نسبت ہی کیا؟ کیا ہم کسی انسان کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جب ایک کام ایک مرتبہ کر لیا تو وہ دوبارہ نہ کر سکے گا؟
تو دوستو یہ دیکھیں، یہ جو کمپیوٹر آج ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والے اسے دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ اور اگر کوئی یہ کہے تو کیسی بیہودہ بات ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری مرضی چلتی کہاں ہے؟ اللہ نے جس حال میں جہاں اور جب چاہا پیدا کر دیا، کیا ہم اسے روک سکے؟ جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، کیا ہم اسے روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا موت سے فرار ممکن ہے؟ اور جب رب چاہے گا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دے گا، کیا ہم اسے ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسری دلیل، اور یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اربوں کی تعداد میں ہو یا کھربوں کی تعداد میں پہلی بار کی تخلیق، اور پھر موت کے بعد تم سب کو اکٹھے آن واحد میں زندہ کر دینا، تو اللہ کے لیے ایسا ہی آسان ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندگی بخشنا۔ تم میں سے کسی ایک کی تخلیق اسے یوں مشغول نہ کر دے گی کہ اس وقت میں وہ دوسرے کو پیدا نہ کر سکے۔ تم ایک ہو یا کھربوں کی تعداد میں ہو، اللہ کے لیے آسان اور یکساں ہے۔ غور کیجئے کہ اس ایک لمحے میں جب کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کتنی ہی تعداد میں کہاں کہاں اپنی مخلوق کو پیدا فرما رہا ہے۔ تو جو کام وہ اس لمحے کر رہا ہے، کیا وہی کام وہ کل کے کسی لمحے نہ کر سکے گا؟ کیونکہ یہ کام جو آج اس کے لیے مشکل نہیں، کل اس کے لیے مشکل ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ یاد رکھیے، وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی اور کس کی بات ہوگی؟ ترجمہ: وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور راکھ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ اللہ ہم کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے گا، بلکہ پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں اچھی طرح، پھر آگے آپ کو مزید معلومات شیئر کریں گے۔ اس میں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے، آپ سے سوال ہو رہا ہے، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے تھے، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہی رہیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو،
حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ چوتھی دلیل، قرآن حکیم اس معاملے میں ایک اور دلیل یہ دیتا ہے کہ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا زمین، آسمانوں اور تمام چیزوں کی جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ یہ ایک صورت ہے جی، اس کو پڑھیں آپ، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچائی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ یہ پھر ایک صورت ہے جی، یہ چھوٹی سی۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو لیز دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ پھر خود ہی قرآن حکیم میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ سورج جی آپ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور آخرت کی منزل آسان کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔